مجھے میرے بھائی نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، کافی کچھ کہہ دیا ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ میں کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں۔ پچھلے 2 سال میں جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری آوازوں کے ساتھ میڈیا کی آواز کو بھی مزل کیا گیا ہے، اور میڈیا بھی شاید وہ سب کچھ نہیں لکھ سکا، وہ سب کچھ نہیں بول سکا جو آپ لوگ کہنا چاہتے ہوں گے یا لکھنا چاہتے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی تمام ایسپیکٹس جو ہیں اس وقت وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ اس ملک میں اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اداروں کو کس طریقے سے ڈس فنکشنل کیا گیا ہے، اداروں کی کیسے تذلیل کی گئی ہے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان کے عوام کی کیسے تذلیل کی گئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ 2-1 سال کا جو ایک نیریٹو ہے وہ آپ کے ساتھ بیان کریں۔ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت کو انہوں نے گرایا ہے اس کے بعد سے ریاست کا جو جبر، جو ظلم اور جو فسطائیت پی ٹی آئی کے اوپر نازل ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ ساؤتھ ایشین ریجن میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے، اس کا کوئی پیدل ملتا ہے۔ مجھے جب میں سوچتا ہوں تو مجھے کوئی ایسی چیز یاد نہیں آتی، کوئی ایسا ظلم یاد نہیں آتا جو کہ روا نہیں رکھا گیا پی ٹی آئی کے اوپر۔ ہمارے لوگوں کو انہوں نے خاص کر 9 مئی کے بعد جو کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے علاوہ وہ ہے کچھ نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات ہماری ریکویسٹ کے باوجود، ہماری سبمیشن کے باوجود کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کمیشن کی ایک ٹرانسپیرنٹ اور فری انکوائری کرے اور اس کے بعد مجرمین کا جو ہے وہ تعین کیا جائے اور پھر سزائیں دی جائیں، یہ شخص واحد جو ہے وہ بیٹھا ہوا جہاں بھی، جس گھروندے میں بیٹھا ہوا ہے، جس اسموک اسکرین کے پیچھے چھپا ہوا ہے یا جس شیڈو کے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی جو میں کہوں گا وہی حقیقت ہے، اور باقی جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کہیں گے وہ کوئی میننگ نہیں رکھتا۔ تو جمہوریت کی اسموک اسکرین کے پیچھے ایک انفرادی جو ڈکٹیٹرشپ ہے انفارچونیٹلی اس ملک میں وہ روا رکھی گئی ہے، اور یہ 2 سال سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں اس کو قبول کر لیں، لیکن پاکستان کے عوام نے ہر اس قدم کے اوپر جب کہ ان کی آواز جو ہے وہ سنی جا سکتی تھی، انہوں نے اپنی لاؤڈ اینڈ کلیئر طریقے سے بتایا ہے کہ ہم یہ شخص واحد کی حکومت، شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ کو قبول نہیں کرتے، ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں اور ہم اس ملک میں جمہوریت لے کے رہیں گے۔ آپ 8 فروری کو جب عوام کو موقع ملا کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنے حکمران چنیں، تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کا جو کس پلڑے میں انہوں نے اپنا وزن ڈالا تھا۔ 2/3 میجارٹی انہوں نے پی ٹی آئی کو کی تھی، اور یہ اس کے باوجود کہ اس وقت ایسی حکومت جو ہے جو الیکشن کروا رہی تھی، جس کو سو کالڈ کیئر ٹیکر حکومت کہا جاتا تھا، وہ پی ٹی آئی کے اوپر ظلم و جبر کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ اسی کے ذریعے، اسی انسٹرومنٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کے اوپر وہ تمام ظلم و جبر وہ کیا جاتا رہا تھا۔ اس کے باوجود عوام نے اپنا جو حق ووٹ تھا وہ ادا کیا اور انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ ہمارا ووٹ چھینا گیا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں سے فورس کیا گیا کہ وہ پولیٹیکل لائلٹیز کو بدلیں، پی ٹی آئی کی پولیٹیکل سپیس کو ختم کیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں کے اوپر ان کو اٹیک کیا گیا، وینڈلائز کیا گیا، عورتوں کی عزت جو ہے اس کی تذلیل کی گئی، گھروں کی 4 دیواری کی تذلیل کی گئی۔ کوئی وہ ظلم نہیں تھا جو کہ روا نہیں رکھا گیا۔ اس کے باوجود جو ان کا بیسک آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ جی پارٹی کو ختم کرنا ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ختم کرنا ہے۔ اس میں تمام لیڈرشپ کو کمپلیمنٹ کروں گا، خاص کر عمر صاحب کو جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ایز سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی نہ صرف کہ اس کو اکٹھے رکھا بلکہ اس کو طاقتور بھی بنایا۔ یہ پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکے۔ پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے، پی ٹی آئی کے جو فالوورز تھے، پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے تھے، ان کے جذبے کو، ان کی کمٹمنٹ کو یہ ختم نہیں کر سکے، کمزور نہیں کر سکے، اور انہوں نے 8 فروری کو اپنا ووٹ کی طاقت سے اپنا فیصلہ جو تھا وہ سنایا، لیکن انفارچونیٹلی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں پھر شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ جو تھی، ڈکٹاٹ تھی، وہ مانے ہوئی، اور انسٹیٹیوشنز کے ذریعے، وہ الیکشن کمیشن ہو یا وہ پاکستان کے باقی اور ادارے ہوں، جوڈیشری ہو، اس کی وساطت سے انہوں نے اپنے وہ فیصلے جو ہیں منوائے جو کہ شخص واحد کرنا چاہتا تھا۔ انفارچونیٹ بات ہے، لیکن یہ انہوں نے صرف پاکستان کے عوام کے ساتھ ہی یہ ظلم نہیں کیا، بلکہ ملک پاکستان، ریاست پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے۔ انہوں نے ہر وہ طریقہ روا رکھا ہے جس سے پاکستان کمزور ہو، جس سے پاکستان جو ہے وہ اپنی شائننگ پرنسپلز جو ہے اس کے مطابق آگے نہ بڑھ سکے۔ میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ بہت ہی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے۔ میرے باقی جو ہمارے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جب میں بیان کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، کس قانون کے تحت ہوا ہے۔
کس آئین کے تحت ہوا ہے؟ کون ہے کروانے والا؟ کیا کوئی پوچھے گا اس کو؟ کیا اس کو کمرہ عدالت پہ بلایا جائے گا کہ وہ جواب دے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جس کو 2/3 میجورٹی پاکستان کے عوام نے دی ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا گیا ہے؟ آئین بتایا جائے، قانون بتایا جائے اور وجہ بتائی جائے ہمیں۔ آج بھی جب ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں، 3 دن پہلے 4 دن پہلے میں ایک ٹیلی ویژن کے دفتر میں گیا تھا، اس دن میرا خیال ہے مالک صاحب کے ساتھ میرا، وہاں سے میں باہر نکلا ہوں، میں اپنی گاڑی کی طرف واک کر رہا تھا تو میرے پیچھے یہ 4 لوگ تھے، اگر میں غلط ہوں تو بچے بتا دیجیے گا، 3 تھے یا 4 تھے۔ یہ آئے ہیں، انہوں نے بہت ایگریسولی میرے ساتھ ڈیل کیا، مجھے پکڑا ہے، مجھے مکے مارے ہیں، اینڈ دے ورچولی پشڈ می ٹورڈز مائی کار۔ میں کسی طریقے سے گاڑی میں، میرے پاس ریموٹ تھا، میں نے کھول کے گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں اور میں چلا گیا ہوں۔ اس وقت میں نے نوٹس نہیں کیا کہ کیا بات ہے کیا نہیں، تو حالانکہ دھمکیاں وہ دے رہے تھے، مجھے گالیاں بھی دے رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے۔ اس کے بعد کل یہ واقعہ جو کہ عمر صاحب نے بتایا آپ کو کہ میں وہاں سے نکلا ہوں اور جو کچھ ہوا ہے وہ CCTV فوٹیج کے اوپر بالکل ہے، اور وہاں بھی کہہ رہے تھے جی کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے، آپ ہمیں ملے نہیں ہیں 2 دن، آج ہم نے تلاش کیا۔ سو آبویسلی یہ ایک پراپر آرکسٹریٹڈ پلان تھا جس کے تحت یہ میرے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے وہ کرائی گئی۔ دے وینٹ فار مائی جگولر، ان کا جو زاویہ تھا اٹیک کا وہ اس کو تھا کہ یہاں کاٹے، گلا کاٹے۔ وہ اس وقت میں، اگر آپ CCTV فوٹیج دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ اس وقت میں ڈک کر گیا، جب یہ اٹیک لگا مجھے اس میں ڈک کر گیا، اس کی وجہ سے یہ حصہ میرا بچا، اور وہ جو تھا وہ ان کا زاویہ جو تھا اٹیک کا وہ آ کے یہاں مجھے لگا۔ تو جو بھی ہے ٹھیک ہو جائے گا یہ بھی، لیکن بھائی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو جو زخم ہے یہ مائل ہو جائے گا، یہ زخم شاید نظر بھی نہ آئے، لیکن جو گھاؤ لگائے ہیں شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ نے اس ملک، اس ریاست کی روح کے اوپر، اس ریاست کے لوگوں کی روح کے اوپر، وہ ایسے زخم ہے، وہ ایسے گھاؤ ہیں جو مائل نہیں ہوں گے۔ 71 کا 1971 کا سانحہ کو بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ ریپیٹ ہے۔ وہاں بھی شیخ مجیب الرحمان جو تھے، اس کی پارٹی کو، عوامی لیگ کو 162 میں سے 160 سیٹیں ملی تھی، اور اس کو وعدہ کیا گیا تھا جی کہ ہم کنوین کر رہے ہیں اسمبلی کا سیشن، لیکن سیشن کنوین کرنے کی بجائے انہوں نے فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ بالکل ایگزیکٹلی انہی لائنز کے اوپر اب آپریٹ کر رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ایک پارٹی ایسی ہے جو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، جو ان کی جو گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہے، وہ لوگ وہ ان کی جو کہتے ہیں مانگ جو ہوتی ہے اس کی تابع ہیں، اور وہ انہوں نے اس کی، ہماری جو پارٹی جو کہ جیتی ہوئی تھی اس کی جگہ ان پارٹیز کو انہوں نے حکومت میں ڈال دیا۔ لیکن جو نیریٹو ہے وہ ایک ہی ہے کہ میں ہوں، میں اس ملک کا مالک ہوں، میری ڈکٹاٹ چلے گی، کوئی اور ہمت نہیں کر سکتا کہ میری ڈکٹاٹ کے بعد۔ کب تک مانیں گے ہم؟ کب تک ہم اپنا سر جو ہے وہ ان کے سامنے سرنگوں کرتے رہیں اور کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کچھ دن اور کر لیجئے؟ وہ وقت آ گیا ہے، میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا، ساری قوم کو باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ میری زندگی کا یا کسی اور انڈیویجول کی زندگی کا سوال نہیں ہے، یقین جانیے میں اس کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا، یہ ریاست کی سروائیول کا اور ریاست کے آگے بڑھنے کا سوال ہے، اور یہ پاکستان کے تمام عوام کے مستقبل اور ان کے آگے بڑھنے کا سوال ہے۔ ریاست کو انہوں نے بند گلی میں مطلب پش کر دیا ہے، وہاں وہ بند گلی میں کھڑی ہے اور ان کو ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے جو بھی نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سال میں، وہ نیریٹو ان کے منہ کے اوپر پڑا ہے، کوئی نیریٹو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ کیا نہیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، ہمارے ساتھ کیا نہیں کرنے کی کوشش کی، تمام نیریٹو ان کا جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہوا ہے۔ تو میں زیادہ دیر نہیں آپ کا ٹائم لوں گا، میں بیسیکلی میرا جو بیسک انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جو اس وقت یہاں انڈیویجول کی ڈکٹاٹ، فرد واحد کی ڈکٹاٹ کو امپوز کر رہے ہیں اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں، میری ان سے یہ کہا ہے کہ یہ آپ اس سارے چکر میں ناکام ہو گئے ہیں، آپ نے بدنامی کمائی ہے۔ آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیے کہ آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، وہ پاکستان کے عوام آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام سے۔ تو میری ان سے میں مخاطب ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنی طرف دیکھیے اور دیکھیے کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں، آپ سے کیا کیا گمبھیر غلطیاں ہوئی ہیں، اور آپ ان غلطیوں کو آگے بڑھانے کی بجائے، فردر پرپیچویٹ کرنے کی بجائے ان کو ختم کریں
اور عوام کے مینڈیٹ کی جو ہے وہ توہین ختم کریں, عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق ایک جمہوری حکومت جو ہے اس کو تشکیل دی جائے. اس کے علاوہ جو عمر صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ مقدم ہے. ایف آئی آر کے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں ان کو ری ایٹریٹ کرتا ہوں. اور خان صاحب کی معرفت سے میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا جوش اور جذبہ ہے یہ اس کی مرہون منت ہے, اس شخص کی, وہ اس شخص کی جو 9 مہینے سے ایک کال کوٹری میں بے گناہ پڑا ہوا ہے. یہ ہمیں جو سکھایا ہے, آج جو ہم کھڑے ہیں, آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں, جو حوصلے اور ہمت کے ساتھ بات کر رہے ہیں, یہ انہی کی دین ہے, یہ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا تھا, انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ جی میں نہ خود جھکوں گا نہ آپ کا سر جھکنے دوں گا. اور ہم آج اسی گائیڈ لائنز کے مطابق ہم بیٹھے ہوئے. میں برملا اظہار کرتا ہوں, آپ مار تو ہمیں سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں. کوئی طریقہ نہیں, کوئی وجہ نہیں, کوئی انسٹرومنٹ نہیں جو ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم آپ کے سامنے سر نگو کریں. مار دیں, کوئی بات نہیں ہے. مجھے کہیں کہ کہاں آؤں میں, میرے سینے میں گولی ماری ہے, جہاں چاہتے ہیں ہمارے, مرنے کو تیار ہیں. لیکن ہم اپنی کمٹمنٹ, اپنا جو ہمیں جو سکھایا گیا ہے, جو چیز ہم لے کے چلے ہیں, جس طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, میں اور سب جو ہماری ٹیم ہے, میں یقین دلائی آپ ان سب سے بات کر کے دیکھ لیجئے گا, کوئی کسی صورت میں سرنگو نہیں کرے گا اپنا, کوئی نہیں جھکے گا, کوئی ظلم اور جبر کے سامنے نہیں جھکے گا, کوئی فسطائیت کے سامنے نہیں جھکے گا. ہم قائم ہیں, ہم اس پاکستان کی تکمیل کے لیے قائم ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا اور جس کی تکمیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے تھے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انہی فسطائی طاقتوں کو اسی شخص سے بات کرنی ہوگی جس کے پاس ریاست کے مستقبل کی کنجی ہے اور وہ اڈیالہ جیل کی قید کوٹھی میں قائم ہے. وہ باہر آئے گا, وہ اس ملک کے اوپر دوبارہ حکومت کرے گا انشاءاللہ تعالی. حضرات السلام علیکم. پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس اسلام آباد سے یہاں پہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل ٹیم آپ سے مخاطب ہے. ہماری یہ پریس کانفرنس ہے اور میں میڈیا کے خواتین و حضرات آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ آپ آئے ہیں. کل شام تقریباً 5-5:30 بجے میرے نہایت ہی عزیز ساتھی, ہمارے سینٹرل پاکستان تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکرٹری رؤوف حسن صاحب, جو کہ ایک سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ایک نجی نیوز چینل GNN میں انٹرویو کر کے وہ باہر آئے اور ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا. میں یہ بات کہتا چلوں کہ یہ قاتلانہ حملہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا, ایک دن پہلے بھی ہوا اور اس کو جس طرح بھی ہوا وہ خود بھی رؤوف حسن صاحب آپ کو بتائیں گے. انہوں نے اس کے بارے میں کوئی زیادہ سوچ نہیں کی, وہ کہ میں ناراض ہو رہا تھا کہ آپ کو فل فور وہ بھی رپورٹ کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد وہ بچ بچاؤ پرسوں ہو گیا, پر کل جو قاتلانہ حملہ ہوا اور جس کی ویڈیو فوٹیجز آپ نے دیکھی, یہ رب العزت نے رؤوف حسن صاحب کو ایک دوسری زندگی دی ہے. جنہوں نے مارنے کی کوشش کی انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں. ایک بلیڈ اٹیک یہ اشارہ کاٹنے کی تھی, دوسرا آپ نے ان کے چہرے پہ یا آپ وہ کٹ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے, وہ ایک چھری نما اور شارپ ایجڈ ویپن جس کو کہتے ہیں, تیز دھار والے آلہ کے ساتھ ان کا پورا یہ سائڈ جو ہے وہ انہوں نے چیر ڈالی. اور یہاں پہ آپ ساتھیوں کو یہ میں بتانا چلوں, اور یہاں پہ آپ کے ساتھی جو ڈاکٹرز بھی ہمارے ہیں خاندانوں میں یا باقی بھی, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا نرو سسٹم ادھر سے ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ بہت بڑا حادثہ ہونے جا رہا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. اس کے بعد جس بہادری کے ساتھ میرے بڑے بھائی رؤوف حسن صاحب نے ساری چیز کو ٹیکل کیا, رات تک پیمز میں جا کے رپورٹ درج کرانا, میڈیکو لیگل رپورٹ ہوئی اور FIR کے لیے پولیس آئی. یہاں پہ پھر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے خواتین و حضرات. جو میں نے آپ کو حادثہ بتایا وہ ہو گیا, پر ایشو جب آتا ہے جس کے اوپر پھر ہم لوگ انگلی اٹھاتے ہیں, جس کے اوپر پھر ہم لوگ کہتے ہیں, جس کے اوپر ہم لوگ پھر بات کرتے ہیں, اور ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ خلا میں تو باقی ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ خلائی مخلوق کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے, ہمیں تو زمین پہ وہ نظر آ جاتی ہے. سو لہٰذا FIR جو لانچ ہوئی ہے اس پہ باقاعدہ جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ساری چیزیں رؤوف حسن صاحب نے واضح طور پہ لکھی, واضح طور پہ بتایا. پر جو FIR لانچ کی ہے اسلام آباد پولیس نے, اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں, اس کو ہم لوگ ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں. وہ ایک کیس کو خراب
کرنے کی کوشش ہے اسلام آباد پولیس کی، اور وہ شہنشاہ محرر صاحب جنہوں نے وہ لکھی ہے، وہ کس کے کہنے پہ لکھی ہے، وہ کس کے پریشر پہ لکھی ہے، وہ ہمیں سامنے لائیں۔ اس ایف آئی آر میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں، یہ دہشت گردی نہیں تھی اور کیا تھی کہ ایک شخص کو آپ ٹریک کر رہے ہیں، اس کو ٹریس کر رہے ہیں، نہ ان کا بٹوا لیا گیا، نہ موبائل فون چھینا گیا، نہ کوئی اور چیز چھینی گئی، سیدھا ایک قاتلانہ حملہ، ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ کی جاتی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ لپٹی لپائی کر کے اس ایف آئی آر کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں عدلیہ سے کہ یہ کیسز جوڈیشل، یہ رؤف حسن صاحب کا کیس، میرے بڑے بھائی کا کیس، اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہوں، اور یہ جوڈیشل کمیشن فی الفور بننا چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو 6 ججز کا خط تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف، جہاں پہ انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ان ججز کے خاندان کے ممبران کو ایجنسیز کے لوگوں نے، اور انہوں نے نام لکھ کے کہا کہ ISI کے لوگوں نے جا کے ان کو زدوکوب کرنے کی کوشش کی، تو یہ وبا دور دراز تک بھی پھیل سکتی ہے خدا نخواستہ۔ اس کا اسی جگہ پہ سدباب ہونا چاہیے، اس کو جوڈیشل کمیشن کے تحت انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور رؤف حسن صاحب کو یہ انصاف ملنا چاہیے فی الفور۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ، اور بحیثیت اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی پاکستان اور بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، میں پاکستان قوم کو اور اپنے سارے ساتھیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی، اور یہ میں میسج دے رہا ہوں اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، کہ ہماری لیڈرشپ پوزیشن میں کسی کے اوپر بھی اس طرح کا حملہ ہوا تو ہم لوگ پورے ملک میں پرامن احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں گے، اور اس کا ڈائریکٹ جو ہوگا، جو پریشر پڑے گا، وہ اس وقت کی جو کرپٹ فارم 47 کی حکومت ہے، جو بیساکھیوں پہ آیا ہوا شہباز شریف ہے، مریم نواز ہے، ان کے اوپر ہوگا۔ یہ میں باور کرانا چاہتا ہوں، اور یہ ہم لوگ انیشیٹ کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، رول آف لا کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جس معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوگا، قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی کسی قسم کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی، سرمایہ کاری نہیں ہوگی، ملک کا نظام نہیں چلے گا، اور آپ اس کی زندہ مثال اس وقت پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں لاقانونیت ہے، اس وقت اسلام آباد پولیس کا ریکارڈ، انگریزی میں اس کو ڈزمل کہتے ہیں، یعنی کہ آدمی اس کو 0+0+0 ہی کہہ سکتا ہے۔ لاقانونیت بڑھ رہی ہے، پولیس کے لوگ، اسلام آباد پولیس کے لوگ، مختلف تھانوں کے لوگ جو ہیں وہ جا کے چوکیوں پہ یا ناکہ بندیوں پہ بیٹھ کے وہاں پہ رشوت اکٹھے کرنے میں لگے ہیں، نہ کہ وہ اس طرح کے وارداتوں کا روک تھام کریں، اور یہ دن دہاڑے واردات ہوئی تھی۔ وہ ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ وہ لوگ، وہ وارداتی ٹولہ ابھی تک وہ کہاں پہ ہیں؟ جس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پیچھے یہ لوگ لگتے ہیں، اسپیشل ریکگنیشن نادرا سے کر کے شام ہونے سے پہلے وہ ٹیمیں ان کے گھروں تک پہنچ جاتی ہیں اور ان کی کھوج لگ جاتی ہے، رنگ فینسنگ ہو جاتی ہے، تو ابھی 24 گھنٹے کے ہو رہے ہیں، تو ابھی تک ان لوگوں کی کھوج انہی ٹیکنالوجی سے کیوں نہیں کی گئی جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اور لیڈرز کو اریسٹ کیا گیا اور ان کے خلاف غلط کیسز جو ہیں وہ دائر کیے گئے۔ میں میڈیا کے ذریعے پاکستان کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر رجیم چینج کی ایف آئی آر باجوہ کے خلاف کاٹی جاتی، اگر ڈاکٹر گل کو جس طرح اغوا کیا گیا، جس طرح بے لباس کیا گیا، اگر اس کی ایف آئی آر ان ذمہ دار لوگوں کے خلاف جو ہے کاٹی جاتی، جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرے خاندان کے ساتھ ہوا، جس پر آج پوری دنیا لعنت بیچتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے اتنا بڑا گھناؤنا کردار ادا کر کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میری وہ ایف آئی آر سپریم کورٹ کے اندر ہے، اور یقین جانیے کہ جب سپریم کورٹ کے 5 ججز کے پاس گیا تو کیا کہا تھا کہ تم بڑے بہادر آدمی ہو، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ میں سارے میڈیا سے پوچھتا ہوں، پاکستانی قوم سے پوچھتا ہوں کہ انصاف کیوں نہیں ہوا؟ انصاف اس لیے نہیں ہوا کہ 5 ججوں میں سے ایک جج نے کہا، میں اشارتاً کہوں گا کہ میں، میری بیوی، میری بہو، میرا داماد، تم بہادر تھے، کھڑے ہو گئے قوم کے لیے، قوم کی عزت و توقیر کے لیے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اس کے بعد کانسٹنٹی ارشد شریف کا دیکھ لیں،
इमरान रियाज का देख लें, समी इब्राहिम का देख लें, आप भट्टी साहब का देख लें, कितने कितने जुल्म जो है इन्होंने ढहाए हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो अपनी डिक्टेटरशिप पाकिस्तान की आवाम पर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करें। ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि अगर मानसरा के लोग 8 फरवरी को बहुत बड़े पाकिस्तान के कौमी मुजरम को पहाड़ों में शिकस्त दे सकते हैं, तो ये नौशाही दीवार है कि सिर्फ और सिर्फ अवाम के दिलों पे हुकूमत करने वाला सिर्फ एक इमरान खान है और उसके ये सारे सिपाही बैठे हुए हैं। मैं रऊफ साहब पे जो जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, उनको कत्ल करने के लिए जो गैर कानूनी कदम उठाया गया, मैं उसकी शदीद अल्फाज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से मजम्मत करता हूँ। और अगर कोई एक आदमी जो इसका जिम्मेदार है उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या हासिल करना चाहते हो आप पाकिस्तान के अवाम से, आपने क्या सबक मशरकी पाकिस्तान से नहीं सीखा। लास्ट थर्सडे को जब मैं खान साहब से मिला पहली मरतबा, तो खान साहब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में ये एक ट्रेलर है, गंदम की एक छोटी जैसी मिसाल है कि जो हमारे किसानों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन तैयारी करें कि रिवोल्यूशन आने वाला है। और मेरा ख्याल है, मैं नबी दे रहा हूं कि वो रिवोल्यूशन खुदा के फजल से KPK से उठेगा। हर घर, हर बेटी, हर माँ, हर नौजवान, हर बूढ़ा इन हालात से तंग है। वो अपनी हकीकी आज़ादी के लिए अपने लीडर कैदी नंबर 804, उसकी अजमत, उसके नज़रिए के लिए अपनी जान का आखिरी कतरा तक खुदा के फजल से इंशाअल्लाह ताला बहा देंगे। और अगर 76 साल के इस बुजुर्ग को तुम नहीं झुका सके और न तुम झुका सकोगे, तो मुझे अपने अल्लाह पे ये यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम को, उसके नौजवान को, उसकी बेटियों को, बहू को कभी भी नहीं झुका सकोगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स ज़रूरी समझता हूँ आपके सामने रखूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ जो 2 हमलावर थे उनको बरी कर दिया गया है। प्रोसिक्यूशन ने वो शवाहिद इधर उधर कर दिए, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। वो शवाहिद वो मौजूद थे, फोरेंसिक के पास मौजूद थे, और उनको बरी करना मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा जुर्म जो है ये पंजाब पुलिस और उनकी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के ऊपर बहुत बड़ा काला धब्बा है। वो वीडियो मौजूद है, वो बंदा मौजूद है, सारे शवाहिद हैं, वो फोरेंसिक आपके पास मौजूद है, वो आपके पास बुलेट्स मौजूद हैं, फिर भी उनको बरी करना ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी थी और वो इन्होंने रफा दफा की है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। इस चीज़ को हमने अपील में जुडिशल प्रोसेस के जरिए हम लोग इसको लेके जाएंगे। और आखिरी पॉइंट मेरी तरफ से, फिर और कोई साथी बात करना चाहे, पंजाब डेफेमेशन बिल रिजेक्ट हम लोग करते हैं। कल पंजाब बार में भी मैंने बात की थी और हम वाज़े तौर पे कहते हैं वो आप मीडिया साथियों के ऊपर, आपके लबों पे, आपकी जबान पे ताला लगाने के मुतरादिफ है। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड बात कर लेने दें। देखें, जो बुनियादी बात है, जिस तरह उमर अयूब खान ने कहा कि रऊफ हसन साहब की FIR नहीं काटी गई। कोई सवाल आपका जी? एक मैनेज क्या आपको हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हम हमलावरों को जान तक पहुंचाएंगे? क्या आपका ट्रस्ट है? उमर साहब, FIR क्यों मैनिपुलेट हुई, ट्रस्ट कैसे? उमर साहब, टिक्का खान सानी साहब, सबसे बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, वजीर कानून या ये कहता है तो सबसे पहले वो FIR में उन्होंने आए बाएं शाएं क्यों की है, उसको कवर। FIR देखें, हम लोग जिस माशरे का हिस्सा हैं, हम लोग फील्ड के लोग हैं। तरीक़ाकार होता है एक केस ख़राब करने का। बुनियादी चीज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में जो चीज़ दायर होती है, केस आगे प्रोसिक्यूटर उसको लेके जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, वो बुनियाद होता है। जब वहाँ पे आप कहते हैं कि जी एक मतलब आले के साथ वार किया गया, ओ भाई वो वार
کیوں کیا گیا؟ ٹریک کر رہے تھے، ٹریس کر رہے تھے ایک شخص کو. ان کا رؤوف حسن صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں، کبھی زندگی میں ملاقات نہیں، کوئی کسی قسم کا تنازع نہیں. ایک ٹارگٹ کیا گیا، ٹریس کیا گیا، اور اس کے بعد ایک اسیسینیشن قاتلانہ حملہ کیا گیا. لہٰذا یہ زمرے میں آتا ہے ٹیررزم کے زمرے میں لانے کے لیے یہ سب کچھ ہم ساروں پہ ATA کے پرچے ہوئے ہیں. ہم پہ تو یہ ایک دم کر لیتے ہیں، ہمیں ضمنیوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، ہمیں پورے ملک میں ڈال دیتے ہیں، پر جہاں پہ حقیقی طور پہ آیا ہے وہاں پہ کیوں نہیں ڈالا؟ یہ جو وزیر قانون کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم تو PTI کے پیپل ووٹرز جو ہیں، جو کہ آپ کے ساتھ تعلق ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بڑی تشویش تھی اور اس واقعے کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. اور یقیناً شاید آپ کے سوال کا جواب نہیں تھا کہ یہ حملہ کیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ ہم ذاتی یہ کمنٹ ہے میرا کہ ریسٹ ہونا چاہیے تھا، ریسٹ کر اعتبار میں آ جاتے بات کرنے کے لیے. تو عمر یہ سب کوئی آپ کو پیغام تو نہیں ہے پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو کہ آپ اگر سخت رویہ یا سخت الفاظ یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ موقع اپنائیں گے تو ایسا ہی ہوگا؟ اس کے ساتھ یہ تصویری سوال بھی کہ آج آپ کی ملاقات بھی ہمارا رحمان صاحب سے لوگ صاحب کافی دیر کرے بات کرتے ہیں تو خاموش کرنے کی کوشش بھی دیے. تو اب آپ ملاقات میں جا رہے ہیں، آپ تحریک میں یہ جان وہ ڈالنے جا رہے ہیں جو پاکستان کے ساتھ دیگر مرکزی قائدین ہیں وہ اس طرح کے فیصلہ سے کرائے جا رہے ہیں، ان سے کس طرح سے؟ دیکھیں جی، دو چیزیں میں آپ کو بات کرتا ہوں. شرازی صاحب نے بات کی، آپ نے بات کی، دو چیزیں آپ یاد رکھیں. یہاں پہ جو سب کے سب ساتھی ہیں نا، یہ پرانی تحریک انصاف یا پرانی پارٹی نہیں رہی ہے، یہ فولاد کی بنی ہوئی پارٹی ہے. ہم سارے لوگوں نے مارے کھائی ہیں اور بڑا ظلم ہم نے سہا ہے. ہم لوگ ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. تو جو بھی کوئی شخص ہو، معلوم ہو نامعلوم ہو، زمینی مخلوق ہے اوپر مخلوق ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم ایک چیز پہ قائم ہے، جس چیز کو آپ جس چیز کو شکست نہیں کر سکتے ہیں وہ ہے نظریہ. وہ ہے یہاں پہ جو نظریہ دل میں ہوتا ہے، جو کنوکشن ہوتی ہے. وہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جب کہا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے تو خوف کے بہت پہلے توڑے ہوئے ہیں. ہم نے تو کفن سر پہ باندھ کے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں. ہم لوگ کسی سے پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. یہاں پہ دیکھ لیں جتنے آپ کے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، کس کے اوپر FIR نہیں ہے، کس کے اوپر ظلم نہیں ہوا، کس کے گھروں پہ ریڈ نہیں ہوا. کیا ہم پیچھے ہٹے ہیں؟ نہیں، اور نہ ہی ہٹنے والے ہیں. ایک چیز گارنٹیڈ ہے زندگی میں، ایک چیز جس کی گارنٹی ہے وہ ہے ہم سب نے موت کو چکھنا ہے. کسی نے پہلے آنا ہے، کسی نے پہلے جانا ہے. اور یہ چیز ہمارا ایمان کیسا ہے وہ ہم لوگ نہیں ڈرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور باقی چیز میسیجز ہم لوگ کسی کا نہیں سنتے ہوتے، نہ ہم نے کوئی پرواہ ہے. ہم لوگ اپنے مشن پہ قائم ہیں اور وہ مشن ہے حقیقی آزادی، آئین اور قانون کی پاسداری. صاحب یہاں پہ آپ کا یہ ابھی چیف جسٹس ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہو، ان کو یہ انیشیٹو لینا پڑے گا. لا قانونیت جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کے ایک سینئر موسٹ لیڈر کو، ایک گناہ لیڈر کو، آپ کے پریس کے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا روزانہ تعلق ہوتا ہے، یہ اکیلے گاڑی چلاتے ہیں، ان کے پاس کوئی چھری بھی نہیں ہوتی گاڑی میں، ایک بلیڈ نہیں ہوتا، ان پہ یہ چیز ہو سکتی ہے. تو پاکستان میں اور بالخصوص اسلام آباد میں دارالخلافے میں کوئی شخص مرد یا خاتون محفوظ نہیں ہے. ان کو یہ انیشیٹو خود لے کے اور سب سے پہلے اس کو اختتام تک پہنچائیں. سوری آواز نہیں آئی آپ. جیسے ہم بات کی اکیلے گھوم رہے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں. کیا کوئی سیکورٹی پلان انٹرنل ہوگا
دوسرا کیا اتنے اہم کیس کے بعد شامل پولیس آئی ٹی یا ڈی ایل جی یا کسی اعلیٰ عہدیدار نے آپ سے رابطہ کیا ہے, ملاقات کی کوشش کی ہے سر؟ سب ہماری سیکیورٹی جو الاؤڈ تھی وہ وڈرا. ہاں, یہاں پہ مجھے خالد خورشید صاحب بتا رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی الاؤڈ تھی وہ بھی وڈرا کر لی گئی ہے ان سے. اچھا, دوسری اہم چیز مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ کہیں پہ جاتے ہیں, جن علاقوں میں جاتے ہیں, کورٹ ہیئرنگز کے لیے جاتے ہیں, کون سی سیکیورٹی ہوتی ہے؟ ہمارا بھروسہ اپنے رب پہ ہے, اور ہم لوگ سارے کے سارے ایسے آپریٹ کر رہے ہیں, اور وہ سیکیورٹی جو یہ پرووائڈ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کون لوگ ہیں کون نہیں ہے. میں آپ کو اسی جگہ پہ میں نے آپ کو یہاں پہ آپ کو پریس کانفرنس میں بتایا کہ گجرات میں آپ کے جی این این کے اور باقی رپورٹرز تھے, 4 رپورٹرز پہ جو تشدد ہوا, تو ڈی پی او نے جو ایس پی انویسٹیگیشن تھا اس نے کہا تھا کہ جی میں نے جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, نشاندہی کی, اس نے کہا جی یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں. پنجاب پولیس کی وردی میں اس نے واضح طور پہ کہا کہ جی ہم لوگ جانتے نہیں ہیں, یہاں پہ تو مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز گھوم رہی ہیں, انٹیلیجنس کے لوگ پنجاب پولیس کی وردی میں ہیں, تو کس پہ آپ بھروسہ کریں گے؟ فضل صاحب آپ نے ہمیشہ مخالفت کی بات کی ہے, کل جو واقعہ ہوا اس کے بعد بھی کیا مخالفت کا کوئی راستہ بچتا ہے؟ کل کے میں مفاہمت کی بات کرتا ہوں ان دا کانٹیکسٹ آف کہ جی اس ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے, لیکن ہم اپنے اصولوں کو کبھی نہیں چھوڑا. نہ میں نے کبھی کہا ہے کہ ہم اپنی اصولوں کو درگزر کریں گے. اس واقعے کے بعد تو مفاہمت کا سوچنا بھی فور دا ٹائم بینگ جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک ٹریوسٹی ہو گیا. آئی تھنک بہت غلط کام ہو گیا. جی فہیم بھائی کا 1 منٹ بچے, 1 منٹ. جی فہیم بھائی, یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ باقی وہ خواجہ صاحب تھے یا ان کا گروپ کسی نے ڈالا ہوا تھا؟ اب ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ایک سٹی اسلام آباد کے 24 گھنٹے میں ہو گئے, ابھی تک ان کی نشان نہیں ہوئی. میں شاید آپ کو پتہ نہیں, میرا پہلا جاب ان لائف واز ملٹری, تو میں بھی ٹریننگ سے گزرا ہوں. جب وہ گریپل کیا تو وہ بالکل وہ ایسے جسم نہیں تھے جن میں کہ جو ویل ٹرینڈ باڈیز, ٹاٹ مسلس. تو لازمی بات ہے کہ وہ خواجہ سرا نہیں تھے, اور خواجہ سرا کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ڈس اون کر دیا ان کو, ان کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی. دے ور ویری ویل ٹرینڈ پیپل, ویری ویل ٹرینڈ پیپل. 1 منٹ, جی پلیز 1 منٹ 1 منٹ اس کا لیں. یا سر میرے سامنے اگر وہ علائے جائیں, آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ میں تو موجود ہے, دوسری بات سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, میرے سامنے بھی اگر آئیں تو میرے ذہن میں ابھی تک ان کے خاکے جو ہیں وہ محفوظ ہیں. جی یا سر بھائی. تھریٹن, دھمکی دے رہے تھے, مار دیں گے, یہ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے, وہ مار دیں گے, آپ مار دیں گے. میں نے کہا یہ لوگ ایسے ہی ہیں, مطلب شاید بھیک مانگ رہے ہیں, نہیں دیا کسی نے, کوئی یو نو لائک دے آر. انہوں نے توڑا, باقاعدہ نکلز مارے, انہوں نے شیشہ توڑنے کی کوشش کی. بٹ صاحب جی کل ریسکیو کیا, ایک سے آپ پہ ریپیٹ. میں نے آئی ٹوک اٹ ویری لائٹلی, آئی بی ویری آنیسٹ وتھ یو. میں نے کہا یار یہ ٹھیک ہے, ہو گیا, ایک آڈ بیہیویئر ہے, کچھ لوگ کر دیتے ہیں, بعض دفعہ گزرتے ہوئے آپ کے ساتھ جاتی کر دیتے ہیں, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو کہ لگاتار نہیں, 1 دن کے بریک کے بعد. یہی مسئلہ, یہ کون پہنچاتا ہے, یہ سوال میرا آپ سے.